اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا زجاجہ المصباح فیہا زجاجہ زجاجۃ کأنہا کوکب درہ یؤخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر انسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیع فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الکلم کلامہ والبراق رفرفہ مرکبہ إلى ور الوراء سفرہ مقام الاحادیت مقامہ ہوا کافۃ للناس امتہ خرجت الناس کتابہ بیان الناس رسول الناس جميعا اصحابہ مثل الانبیاء الارض کلہا لہ مصلی جعل اللہ لہ مال الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وعلی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا نور زمین آسمان میں ہے اور اس نور کی پھر مثال بھی دے رہا ہے۔ جب کہہ دیا وسیع کرسی السماوات والارض بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کی کرسی زمین آسمان میں پھیلی ہے، نور اس کا زمین آسمان میں پھیلا ہے، پھر مثال دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ایک مچھر کی بھی مثال دیتا ہے کہ جی مثال دیتا ہے مچھر کی، مکڑی کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سوچنے والی بات ہے کہ بیت عنکبوت کیا ہے؟ ایک کمزور سے دھاگے ہوتے ہیں، انگلی لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اسی میں اس نے مکھی کو پکڑ کے کھانا بھی ہوتا ہے۔ ایک مچھر انسان کو تنگ کرتا ہے، مچھر کی بھی مثال دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے شرم نہیں آتی مچھر کی مثال دیتے ہوئے۔ یہاں اللہ اپنی نور کی کیوں مثال دے رہا ہے؟ سوچنے کی بات اس پہ ہے کہ انسان کئی خرافات سے جیتا ہے، اس کے اندر ہوس ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اس میں عشق ہے، محبت ہے، چاہت ہے۔ عشق کرنے والا دیوانگیت پہ آ جاتا ہے، دنیا میں غرق ہو جاتا ہے۔ جو عشق حقیقی میں ہوتا ہے وہ پھر اوپر کی طرف نکل جاتا ہے۔ اب مشکات ہے، مصباح ہے، زجاجہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں، اس کے بعد کوکب درہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ وہ انکار کر سکتا ہے؟ کافر ہوگا انکار کرنے والا۔ جب اللہ کو پتا ہے مخلوق میری ہے، یہ تمام میں نے تخلیق کیا، اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں۔ اب خالق لگ رہا اپنے مخلوق کو سمجھا رہا ہے کہ میرے نور کو سمجھنے کے لیے چار چیزوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر ان چار چیزوں سے گزرے گئے تو میرے نور کو سمجھ سکتے ہو۔ مقصد یہ ہو گیا کہ پیدا ہونے والا نور نہیں پہچان رہا، وہ ناس ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ ناس ہے. الناس کالعلام بل ہوا عدل. ناس کیا ہے؟ جانور ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں الناس کالعلام بل ہوا عدل السبیل. وہ گمراہی کے راہ پہ چل رہا ہے. نہ صرف جانور ہے بلکہ گمراہی کے راہ پہ چل رہا ہے. ایک ہے انسان. دوسرا سٹیج کیا ہے؟ انسان ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان تجھ پہ ایسا وقت نہیں آتا زندگی میں کہ تو خود سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب اس سے آگے بڑھتا ہے ان کے قدحہ اِلَى رَبِّكَ فَمُلَاقِيهِ کی طرف جب نکلتا ہے، محنت کی طرف جب نکلتا ہے، اس کو ملاقات ہوتی ہے. کوئی طریقہ بتانے والا آتا ہے کہ بیٹا یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، تو اللہ کے پہچان کے لیے آیا ہے، اللہ کا نور جاننے کے لیے نور مصطفیٰ میں فنا ہونا پڑتا ہے. مخلوق تو اللہ کی کافر بھی ہے، زندیق بھی ہے، ملحق بھی ہے. وہ جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے بھی مخلوق بنے بیٹھے ہیں، جو حضور کے بعد دعویٰ کر کے کفر کی انتہا کو پہنچ گئے، وہ بھی تو مخلوق ہے. کیا نور سمجھ میں آ رہا ہے ان کی؟ تو نور سمجھنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ مثل نور ہی. اب نور کی مثال کو دیکھنا کیا ہے، ناس کو سمجھو. ناس کیا ہے؟ جانور ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اس کو تمیز نہیں ہے جانور کو کہ جس ماں سے پیدا ہو رہا ہے اسی پہ چڑھ رہا ہے، اس کو نفس کی خواہش ہے، اس کو تمیز نہیں ہے. یہاں پہ بڑی بڑی کمیونٹی جو ہوتی جس کو یہ لوگ کمیونٹی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سروائیونگ کمیونٹی ہے، ہم اپر لیول کے لوگ ہیں، ہم کلب ڈانسنگ کرتے ہیں، ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ہم اس بات پہ ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے. یہاں تمیز ختم ہوتی. یہ جانور ہے، یہ ہے ناس. اس کو قرآن نے کہا ناس، ایک کو کہا انسان. جب تیسری سٹیج آتی ہے اس کو کہتا ہے ابد. دو سٹیج سے آگے بڑھے گا تو ابدیت پہ آئے گا. ابدیت کے لیے شرط کیا ہے؟ یا ایھۃ النفس المطمئنہ. ابدیت کے لیے شرط ہے. ناس کی منزل کیا ہے؟ نفس امارہ. انسان کی منزل کیا ہے؟ نفس لوامہ. ابدیت کی منزل کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. ناس کی منزل کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جب تک اس کا رحم نہیں ہوگا نہیں نکل سکتا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. جب تک اس پہ سختیاں نہیں آ جائے، قیامت جیسے دن اس پہ گزرنے نہیں لگ جائے، توبہ نہیں کرے گا. جب چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، رشتہ داری چھوٹ جائے، تجارت ختم ہو جائے، رونے پہ آ جائے، فریادیں کرنے لگ گئے اور اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک شرک کرنے لگے کہ مجھے ہی تو نے چنا کہ مجھ پہ سارے عذاب آ گئے، تو اس پہ قیامت آئی ہے، تب وہ توبہ کرے تو نفس لوامہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیسری منزل ہے نفس مطمئنہ. اس کو ابدیت کہتے ہیں. یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اب اس کے اندر دو شرائط الگ ہے. نفس مطمئنہ آسان نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی،
میں نے ذکر تسبیح پکڑ کے 1000 اللہ پڑھ لیا، میں نے خیر خیرات کر لی، نہیں ہے نفس مطمئنہ، یہ دل کی ویسی تسلی ہے، کہتا ہے ارجعی، تو رجوع تو کر، کس کی طرف؟ رب کی طرف۔ رب کون؟ کون سا رب؟ اللہ فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتا رہا ہے؟ جس نے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جس نے کہہ دیا رب میرا اللہ ہے تو اس کو صبر کرنا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اس کو استقامت دکھانی پڑے گی، اس کو بھی ہلایا جائے گا۔ کیا کہتے جنت اتنی آسان ہے؟ زلزلۃ زلزال شدید کہا قرآن نے کہ میں تجھے ہلا ہلا کے نہ رکھ دوں، اتنی آسانی سے جنت ہے، تجھے میں رگڑ کے نہ رکھ دوں؟ کیا فالتو کا گھر ہے کہ ہر کوئی چلا جائے گا؟ اس رب نے بنایا ہے تو پاک لوگوں کو لے جاتا ہے، اور وہ بھی وہ جو ثم استقاموا، جو استقامت دکھاتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، رشتہ چھوٹ جاتا ہے، یار دوست چھوٹ جاتے ہیں، محبتیں چھوٹ جاتی ہیں، اپنے پرائے چھوٹ جاتے ہیں، صرف ایک وہ رہتا ہے، کیونکہ وہ احادیت پہ ہے۔ بندہ جب تک کہ احادیت پہ نہیں آتا ہے محبت نہیں بنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب یہاں سے آگے بڑھیے، یہ ہو گیا 3 نفس، یہاں سٹیج ختم۔ ایک کہا کہ مشکات، مصباح، زجاجہ، لیکن آگے کہہ رہا کانہا کوکبن دریا۔ اب کانہا کوکبن دری ہے کیا؟ کہ اس کی مثال موتیوں جیسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے پہ حضرت امامین تشریف فرمائے تو کسی صحابی نے کہا کیا خوب سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح مت کہو، کیا خوب سوار ہے کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ کیا خوب سواری ہے، کہو کہ کیا خوب سوار ہے۔ کانہا کوکبن دری ہے، اس لیے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو کانہا کوکبن دری پڑھ کر لیا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ وہاں پہ بھی پائے گئے، وہ آگے بھی پائے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو تلاش کرنا صرف عرب میں نہیں ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ان کا نہ شرق ہے نہ غرب ہے، جہاں مرضی مل جائے پکڑ لو کانہا کوکبن دری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جانا ہو عشق مصطفیٰ۔ یہاں تک تو ہر مسلمان پہنچ سکتا ہے، ہر ایک عاشق پہنچ سکتا ہے۔ کہاں تک کہ لوامہ چھوڑ دے، مارا چھوڑ دے، مطمئنہ کے آخری سٹیج پہ سکون لے سکتا ہے، جب تک کہ کانہا کوکبن دری سے محبت نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے پیار نہیں کرے گا، بیعت لے کے اپنی مصیبتیں اس کے حوالے نہیں کرے گا، وہ کانہا کوکبن دری نہیں پا سکتا۔ کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، ارض ہر کسی کے سمجھ میں آتی، زمین ہے،
زمین کے رہنے والے مخلوق ہیں، زمین سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس سے محبت کرتے اسی میں گھس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس سے محبت کرے اسی میں سو گئے، ہڈیاں الگ ہو گئے، چمڑا الگ ہو گیا، گوشت الگ ہو گیا، اس میں آئے تھے فنا ہو گئے۔ تو وہ نور جس کو ہم چاہ رہے ہیں، جو اللہ اور زمین کے اوپر رہنے والے مخلوق کے لیے موجود ہے، جس کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، کس کو اس کا دیدار ہوا؟ اگر دیدار ہوا تو وہ سماوات کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو دیدار ہوا وہ سماوات کا ہے، کیونکہ دیکھنا اوپر ہے، زمین پہ نہیں دکھ سکتا۔ اگر زمین پہ دکھتا ہے تو پھر مطمئنہ سے آگے جانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطمئنہ والے کو نہیں دکھتا، مطمئنہ والے کو کیا کہا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس عبادت کر، جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ جنت آسان ہے، دیدار مشکل ہے۔ لقاء چاہیے، محبت چاہیے، اس سے تعلق چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مدینہ تمام تر معراج کے واقعات سے بھرا پڑا ہے، ہر کوئی تعریف معراج کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات کو سمجھے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہر مومن معراج پہ جا سکتا ہے اگر وہ صلاۃ کی پابندی کرے۔ کون سی صلاۃ؟ کیا نماز صلاۃ؟ آج تو ہر کوئی 5 وقت کی نماز، اور بہت سے لوگ تہجد گزار۔ معراج ہو رہی؟ کوئی بتا دے معراج ہو رہی؟ سرکار کی حدیث غلط تو نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک سوچنے والا بھی کافر ہوتا ہے، اگر سرکار کی کسی بات کو بھی غلط سوچے تو بھی کفر چلا گیا۔ ہو رہی ہے؟ نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس پہ پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے اندر ہوا ہے، انسان جو سانس لیتا ہے۔ اس کے اندر آگ ہے جو انسان غصے سے نکلتی ہے، جو بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اس کے اندر مٹی ہے جو زمین میں پڑ جانی ہے۔ اس کے اندر پانی ہے جو خون کی رفتار سے چل رہا ہے۔ قیام کی حالت ہے اس کی آگ کی، اس کے غصے کی۔ یہ اگر کہے کہ یا اللہ میرا غصہ تیرے نام پہ قربان ہو جائے، میں کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے غصہ نہ کروں، میں تیرے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے تیار ہوں غصے سے، تو اس کا وہ غصہ رب کے لیے ہو جائے۔ صلاۃ کا پہلا حق ادا کرنا ہے۔ جب وہ جھکے، اور جھک کے جب رکوع کی حالت میں جائے تو کہے یا رب میری سانس جو ہوا تیرے نام پہ قربان ہو جائے، کسی انسان کی تکلیف کے نہیں ہو، تو اس کا وہ رکوع اللہ کی راہ کی وجہ سے جب قبول کر دیا جائے تو صلاۃ کا دوسرا حصہ اس کا قبول کیا جاتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جائے تو کہے یا رب میرے اندر جو خون ہے، جو پانی ہے، وہ تیرے دربار میں قبول اور منظور ہو۔ اگر کافر کے مقابلے میں وہ شہید ہو تو انسانیت کی تکلیف کے نہیں، تیرے دین کے لیے ہو، تو اس کا سجدہ قبول کیا جاتا ہے۔ جب وہ رکوع کی حالت میں ہے تو قاعدہ ہے، مٹی کا تودہ ہے، کہے رب یہ میرا جسم تیرے نام پہ قربان ہو جائے۔ یہ 4 اصول جس نے پورے کر لیے، الصلاۃ معراج المومنین ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ذرا ذات سنبھالو، ذرا پیار سنبھالو، لب جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، نعرہ رسالت، یا علی۔ ورنہ فرمانا ہم یراؤن ویمنعون الماعون۔ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ مسجد سے نکلتے 4 لوگ بولے کہ وہ بندہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ 4 لوگوں کو بولتے ہو گیا کہ تک ہو نماز تے گیا کوئی نہیں،
اور نہیں مولوی صاحب ساری چپیڑ پائے گئے اسی نہیں گیا میں. اور کھوتیا نماز پیا کر تو پڑھ لیا بس کر, تو ہدایت کر کمرے میں لے جا کے. 4 لوگوں میں بولنا تیرا حق نہیں ہے. محفل میں بٹھا کے بات کر, روڈ پہ بولنا تیرا حق نہیں ہے. کیونکہ تو نماز نہیں اس کو رب کے سامنے سجدہ ریز کروا رہا ہے. اپنا حق ادا کرنے کے لیے اس کا ماتھا رب کعبہ کے دربار میں سجدہ ریز کروا رہا ہے. تیری نجات ہو رہی ہے. وہ کہ مولویاں تے اگے بولا نہ کر گناہ ہوتا ہے. وہ سرکار تے اگے بولتے گناہ نہیں سی. سرکار دے پیچھے تالی بجا رہے سے گناہ نہیں سی. سرکار دے پیچھے سیٹی. مولوی وہ ہے جس کے پیچھے گالی دی جائے, جس کے پیچھے تالی بجائے جائے اور یہ شکر منائے کہ میں سنت رسول کا پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے دین کا. ہم سید ہیں, آل محمد ہیں, پھر بھی غلام رسول ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہر کسی نے اپنی جنت جانی ہے. نہ سید نے بخشنا ہے, نہ مولوی نے بخشنا ہے. بخشنا میرے آقا و مولا نے. مری میں ہمارے صاحب کا انتقال ہوا, وہ کسی اور قبرستان لے گئے. تو مولوی صاحب کہتے توڑا مولوی نہیں آیا؟ کہتے جی نہیں آیا. جنازہ کہنے پڑھانا ہے؟ کدی ساڑھے کول بندہ ہے. بخشنا کس نے؟ نعوذ باللہ من ذالک, رب نے بخشنا ہے. کیا مولوی کی 4 آیتیں تلاوت سے بخشا جائے گا؟ اس کے اعمال نے اس کو بخشنا ہے. اگر نیکی کیے ٹھیک ہے, گناہ کیے کچھ نہیں ہوگا مولوی کی تلاوت سے. اس ادراک سے نکلو. ہر کوئی جنتی ہے, ہر کوئی صلات کا حقدار ہے. اگر حضور کے ساتھ محبت کرو گے آگے نکل جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کا پیر طریقت, آج کا سید جو ٹھیکیداری کر رہا ہے, جو اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے, یہ انتہائی گناہگار ہے. کیونکہ مسلمانوں پہ عذاب آیا ہوا ہے, یہ اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہوئے. پوچھا جائے گا, آقا کے دربار میں پوچھا جائے گا, تو اپنے آپ کو سید کہتا تھا, کیا تو نے دین اسلام کے لیے, کیا تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا کیا؟ صرف اپنے آپ کو خوش رکھا؟ نہیں, سرکار کو خوش کرو. ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا حضور کا عاشق ہے. تو اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض. میں ذرا پیڑا بول رہا, کوئی کسی کو تکلیف ہو رہی تو معذرت چاہوں گا. یہاں کبھی کبھی ہاتھ ہلکا رکھ لیتا ہوں, لیکن میری نہیں لگتی لوگوں سے, کیونکہ ہر مسلمان کو چاہیے خود اپنے آپ کو پہنچائے, کسی کا سہارا نہیں. سہارا ہے تو حضور کا صرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق حق جاریار, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. وسیلۃ والفضیلہ ورفعت الدرجة العالیة مقام محمود الذی وعدت ورزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. کون شفاعت کر رہا ہے؟ آقا مولا کے ساتھ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. بیچ میں سے ٹاپک ہی رہ جائے گا ہمارا دوسرا بولنے میں. جمعے کا دن بھی ہے, ٹائم بھی کم ہے.
اب اللہ کا نور ہے زمین آسمان پہ، اس کی 4 مثالیں دے رہا اللہ۔ مشکات ہے، مصباح ہے، زجاجہ ہے، کوکب الدری۔ اب کوکب الدری کا ایک شجر ہے جس کو زیتون کہتے ہیں، جس کے تیل سے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب وہ جلتا کیا ہے؟ خود بخود، لم یمسسہ نار، اس کو جلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود بھڑک جاتا ہے۔ درخت کسی نے نہیں دیکھا، فقیر آدمی ہوں، تھوڑی سی بات کر کے بیٹھوں گا، وہ جلتا ہے خود ہی۔ پھر آگے فرماتا ہے نور اللہ نور یہدی اللہ بالنور۔ تمام تحقیق کو دیکھیے، صرف ان آیتوں کی تحقیق کو دیکھیے کہ مثال اللہ نور سے شروع کر رہا ہے پھر اپنی نور کی مثال کو 4 چیزوں میں تقسیم کر کے ساتھ میں زیتون کے شجر کو ملا کے اپنے آپ سے بھڑکنے کا تذکرہ کر کے نور اللہ نور کا ذکر کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہے، ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ نہ اس کا شرق ہے نہ غرب ہے، وہ ادھر بھی پایا جاتا ہے ادھر بھی پایا جاتا ہے۔ اب وہ زیتون کے شجر کو قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 چیزوں کی قسمیں ہیں اس کے اندر، زیتون ہے، تین ہے، طور سینین ہے، بلد امین ہے۔ 4 چیزوں کی قسمیں اس کے اندر۔ اس میں اندر ہم صرف لفظ لیں گے زیتون کا، کیونکہ بہت کم ٹائم ہے۔ اگر قرآن کی تفصیل میں تو مجھے 4-6 گھنٹے ٹائم ملے تو میں ذرا تفصیل سے بتاؤں۔ اس میں ہم زیتون کا لفظ لیں گے۔ زیتون کے شجر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرآن نے جوڑا ہے کہ جہاں کوہ طور تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلیم ہوتے تھے، اس جگہ کو زیتون کے شجر سے بھی ایک جگہ تعریف قرآن نے فرمائی، تو زیتون کے شجر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان بنی اسرائیل میں پھر مختلف قومیں آباد ہوئی، جن کو یہود بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل الگ قوم بھی آباد۔ ان کے شجر سے یعنی ان کے خون سے اس زیتون کے اس چراغ کو جو مصباح اور جو مشکات میں ہے، مشکات کہتے ہیں ایک مینار کو، اس کے اوپر جو حباب ہے وہ مصباح ہے، اس کے اندر جو بتی جل رہی ہے وہ زجاجہ ہے، اور زجاجہ سے جو نکلنے والی روشنی اسے کوکب الدری کے سادہ سے۔ ہم تفسیر میں نہیں، وہ قرآن کے آیتوں میں تفسیر انشاءاللہ کبھی آپ لوگ لمبا ٹائم لے تو پھر اس پہ تذکرہ کریں گے۔ اس شجر کو خون مل رہا ہے یا تیل مل رہا ہے زیتون کا، تو زیتون حضرت موسیٰ کی قوم کو کہا گیا، جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہی اسلام کو آگے شجر کے اندر یہ دین کو پھیلانے کے کام آئیں گے۔ تو تحقیق نے اس بات کے نتیجے پہ پہنچی کہ بنی اسرائیل قوم پٹھان ہے، جن کو لسان داؤد کہا قرآن میں۔ 2 لسان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لسان عربی المبین کہا، دوسرا لسان داؤد کہا۔ ان دونوں کا جوڑ ہے جو اسلام آگے بڑھتا ہے۔ لسان عربی المبین حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد، حضرت موسیٰ کی قوم کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے مشہور ہوئی، ان کو بنی اسرائیل، جن کو پٹھان کہتے ہیں۔ تو ان کے ہی شجر کی خون سے دنیا نے اسلام کو دوبارہ غلبہ لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہندوستان پہ غزا ہوگا، آپ نے فرمایا غزوۃ الہند کے کہ یہاں پہ جو غزا ہوگا جس میں اپنے جان و مال سے شرکت کرے گا وہ غازی ہوگا، اور جو بچ گیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہوگی، جو شہید ہوگا وہ افضل ترین شہداء کہلائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا آپ نے یخرج من خراسان رایات سود فلا یرد حشین حتی تنصب بیلیا، کہ پہاڑی علاقے یا خراسان سے ایسے جھنڈیاں اٹھیں گی، کالی جھنڈی اٹھیں گی جو بیت المقدس تک جائیں گی۔ تو یہ وہ شجر ہے جو دین اسلام کے آگے پھیلانے کے کام آئے گا۔
اس کو حضور نے خود اپنے پیار و محبت سے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آئی، ہند مجھ میں نہیں، میں ہند میں ہوں۔ یہ اس علاقے کو کہا جا جو ہم اس علاقے میں رہتے، یہ خراسان ہے، جو جہلم کے اس کنارے کے پورا حصہ یہ خراسانی کہلاتے ہیں حضور کے دور سے۔ کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں مختصر سے جلدی بیان کر کے اپنی جگہ پکڑوں۔ تو مسلمانوں، ہر کوئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور میں جو قیامت آئی ہوئی ہے، جو صرف قیامت پر مسلمانان عالم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت ببی، قیامت کا پوچھتے ہیں، قیامت ببی، قیامت مبعوث ہو چکی ہے، لیکن جاننے والے جاننا نہیں چاہتے۔ صرف عذاب علیم مسلمان پہ ہے، اس عذاب علیم سے بچنا ہے تو یوقد من شجرت مبارکت سے پہلے آیت ہے کہ وہ کوکب دری کو جس نے پکڑ لیا وہ عذاب علیم سے بچ سکتا ہے۔ جو کوکب دری کو نہیں پکڑے گا، اللہ میاں کو کسی افراد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو گنتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قومی بما کانوا یکسبون۔ کہہ دو ان مسلمانوں کو کہ اللہ کے دن آنے والے ہیں، اگر کوئی یقین کر لے ٹھیک ہے، اگر یقین نہ کر لے چھوڑ دو ان کو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم لیکن بر رب رؤوف الرحیم۔ ہم کو مولا کریم قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔